السلام علیکم، میں ہوں شہنیلا اور آپ سب لوگوں کو ہوم کوکنگ وتھ شہنیلا میں بہت بہت ویلکم کرتی ہوں۔ آج میں جو آپ کو کدو کی ریسیپی بتانے جا رہی ہوں، ایسی ریسیپی جو کہ بہت ہی کم گھروں میں استعمال کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ پہلے میں تھوڑی سی آپ کو افادیت بتا دوں کہ کدو کی افادیت کیا ہے۔ کدو بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور بہت سی خصوصیت کا حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کدو کا رائتا ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس کا استعمال بتاؤں گی۔ کدو جو سا ہے آپ کے بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے، ان کا بلڈ پریشر بہت اسٹیبل رہتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے کدو کا جوس نکال کے اگر وہ پئیں تو بہت افادیت ہے اس بات کی۔ یہ گوشت بنانے والی مدنی اور روغنی نمکیات کی خصوصیت رکھنے والی سبزی ہے، جس میں بہت زیادہ مقدار میں پوٹاشیم، کیلشیم اور فولادی اجزاء کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کدو قبض کشا بھی ہے اور معدے کی سختی، جلن اور تذابیت کو دور کرتا ہے۔ یہ آنتوں سے تذابیت اور انفیکشن کو بھی ختم کرتا ہے۔ کدو کے جوس سے گردوں میں پتھریاں بھی نہیں بن پاتی، اور اگر چھوٹی موٹی کوئی پتھریاں ہوں تو وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ آج میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کدو کا رائتا ہے، جو کہ ہم ویسے بھی چمچوں سے کھا سکتے ہیں، روٹی سے کھا سکتے ہیں، اگر آپ چاول کھا رہے ہیں اس کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں۔ اس کی بہت افادیت شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ جن لوگوں کے یورک ایسڈ بہت زیادہ بڑھ جائے اور اگر وہ صرف کدو کا رائتا مہینے میں استعمال کر لیں، آپ کچھ اور نہ کھائیں، صرف کدو کے رائتا بنا کے آپ روٹی کے ساتھ 30 دن استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یورک ایسڈ جڑ سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے آئیے میں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جی یہ بنے گا کیسے۔ تو میری اس ریسیپی کو آپ آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور میرے سے کوئی کوشچن آنسر ہوں تو کمنٹس میں ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ چلیے آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، پہلے ہم کدو کو ایک کدو لے لیں، یہ دیکھیں درمیانے سائز کا، ٹھیک ہے، کدو لے لیں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کس کو روزانہ کھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ تازہ کدو لیں اور تازہ بنا لیں۔ اس کو بنانے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا، ہارڈلی صرف 10 منٹس لگیں گے۔ آپ اس کو چھیل لیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی، اس کو چھیل لیں۔ اس کی بہت زیادہ افادیت ہے کدو کی، آپ اس کو بنا کے کھائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی بہت سارے امراض ایسے ہیں باڈی کے جو کہ اس سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں کو یورک ایسڈ ہے، آپ یقین مانیں اس سے مہینے میں آپ کا جو سا یورک ایسڈ ختم ہو جائے گا اگر آپ صرف اسی کو استعمال کریں گے۔ یہ دیکھیے جی، اس کو ہم نے ہاف کر لیا۔ چلیے جی، یہ ہمارے پاس کدو کش ہے، یہ اس سے موٹی والی سائڈ سے اس کو موٹا موٹا کدو کش کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیے جی، یہ دیکھیے جی، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اس کو کدوکش کر لیا اچھے طریقے سے۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے جی، یہ کدوکش جو سا ہے میں کر چکی ہوں اس کو۔ چلیے آئیے میں آگے بتاتی ہوں آپ کو، اب آگے آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیے جی، میں نے کدوکش جو کیا تھا کدو، وہ میں نے پتیلی میں ڈال دیا۔ اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے، تقریباً 1 گلاس کے قریب۔
یہ دیکھیے جی، صرف اتنا ڈالنا ہے جس میں یہ آپ کا اچھے طریقے سے بس یہ ڈپ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے جی، اس میں 1 چمچ کے قریب آپ نمک ڈال دیں۔ اس کے نیچے میں نے آگ جلا دی ہے، یہ دیکھیے جی، آگ جلا چکی ہوں میں۔ کالی مرچ ڈال دیں بالکل معمولی سی، اور اس کو اپنے درمیانی آنچ پہ ڈھکن رکھ کے آپ اس کو بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے جی، یہ پانی خشک ہو رہا ہے کدو کا۔ آپ نے اس کو جب تک اس کو بننے دینا ہے جب تک اس کا پانی خشک نہ ہو جائے۔ اس کا پانی بالکل ڈرین نہیں کرنا آپ کو، اس کا پانی اس کے بیچ میں ہی خشک کرنا ہے آپ کو۔ یہ دیکھیے جی، اس کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے کدو کا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے میں چلیے آئیے آپ کو بتاتی ہوں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ہمارا کدو جو ہم نے اسٹیم کیا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ ایک بول میں آپ نے آدھا کھیرا کاٹ لیں، آدھا ٹماٹر کاٹ لیں اور آدھا ہی پیاز کاٹ لیں۔ یہ دھنیا اور ہری مرچیں ہیں، آپ چاہیں تو ایسے ہی ڈال لیں، آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا پیس کے ڈال لیں۔ میں نے دھنیا اور جو ہری مرچیں تھیں نا اس کو تھوڑا سا پیس لیا، کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت اچھا کلر بھی آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ آپ کا کدو تھا جو آپ نے نرم کیا ہوا تھا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو سارے کو لے لیں یا آپ اس کو 2 ٹائمز میں ڈیوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو سارے کا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے اندر ہی میں نے یہ 2 چمچ ڈال دیے اور یہ 3 چمچ ڈال دیے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ دیکھیے جی، اب یہ دہی جا رہا ہے میرا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیے جی، میں نے اپنا جو ہے جی دہی اس میں ڈال دی ہے۔ دہی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اچھے طریقے سے ہلا لیا ہے۔ یہ دیکھیے جی، آپ نے بہت دہی نہیں ڈالیں، ذرا گاڑھا گاڑھا ہی رکھنا ہے، یہ گاڑھا گاڑھا بہت مزہ دیتا ہے۔ آلریڈی میں اس میں نمک ڈال چکی تھی جب اس کو اسٹیم دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ کالی مرچیں بھی ڈال چکی تھی، باقی اس میں ہری مرچیں جون سی ہیں وہ بھی میں نے جون سی ڈال دی تھیں۔ بہت اچھا رائتا کدو کا، بہت ہی بینیفٹس ہیں اس کے، بہت ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کو چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، چمچ کے ساتھ ویسے کھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، ہمارا کدو کا رائتا تیار ہو چکا ہے۔ شہنیلا کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، آپ لوگوں نے بنایا یا نہیں بنایا۔ انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔